آج ہم قصہ بیان کریں گے فرعون کی ہلاکت کے بعد کا۔ بنی اسرائیل فرعون کے ظلم سے نجات پا کر سمندر پار چلے گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ گویا فلسطین پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے وادی سینا میں لوگوں کو بتوں کے آگے جھکا دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آراف آیت نمبر 138 تا 140 فرماتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا۔ بس ان لوگوں کا ایسی قوم پر سے گزر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دو جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، اور جو کام یہ کرتے ہیں محض بے بنیاد ہے۔ اور کہا، بھلا میں خدا کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت بخشی ہے۔ قرآن کی آیات واضح طور پر بیان کر رہی ہیں کہ بنی اسرائیل کیسے کفر کے مرتکب ہو رہے تھے۔ بجائے ایک خدا کی عبادت کرنے کے بتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کچھ احکامات نازل فرمائے۔ سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ اپنی قوم کے ہمراہ کوہ طور پر تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا کہ وہاں آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے شریعت مقرر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آراف آیت نمبر 142 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ 30 راتیں یعنی 1 ماہ جبل طور پر گزاریں تاکہ ان دنوں میں تورات حاصل کر سکیں۔ آپ اپنی قوم کو لے کر کوہ طور کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیز چلتے ہوئے اپنی قوم سے پہلے کوہ طور پر جا پہنچے تاکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں اور تورات حاصل کر سکیں۔ بنی اسرائیل کی تعداد اس وقت بہت زیادہ تھی، اور ظاہر ہے اتنے بڑے ہجوم کا تیزی سے حرکت کرنا ممکن نہ تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی ایسی چیز اتنی جلدی لے آئی؟ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار، میں نے ان سے اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے دوسری ملاقات تھی۔ اب بھی اسی بابرکت درخت سے آواز آ رہی تھی جس کے ذریعے پہلی بار اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ اب بنی اسرائیل ذلت و رسوائی سے نکل آئی تھی۔ وہ آزاد فضا میں سانس لے رہے تھے، لیکن ان کے دلوں میں شرک و کفر پرستی کے پرانے آثار باقی تھے۔ اسی لیے انہوں نے سمندر پار آنے کے فوراً بعد بتوں کا مطالبہ کر دیا تھا۔ ایسے وقت میں اس قوم کی تربیت بہت ضروری تھی، اور تربیت کے لیے کوئی واضح احکامات لازم تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تاکہ احکامات الہی تورات کی صورت میں عطا کریں۔ اس مقصد کے لیے پہلے 30 دن مقرر ہوئے تھے، پھر 40 دن ہو گئے، جیسا کہ سورہ آراف آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور مزید 10 راتوں سے ان 30 راتوں کو پورا کیا، سو ان کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے رخصت ہوتے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا گئے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ آراف آیت نمبر 142 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر مت چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام
اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور انتظامی امور کے لیے حاکم بھی مقرر کر گئے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ ان 40 ایام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام کرتے رہے، یعنی درمیان میں وحی کا واسطہ بھی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 164 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ سے اللہ نے صاف طور پر کلام کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور اللہ سے کلام کرنے لگے تو کہنے لگے، اللہ آپ مجھے ایک بار اپنا دیدار کرا دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ انسانی آنکھ میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 130 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا تو کوئی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کا جلوہ برداشت کرنے کے لیے بہت طاقت کی ضرورت ہے، اور ہم اس سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں سورہ اعراف آیت نمبر 143 میں فرماتے ہیں، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے اس پر اپنی تجلی فرمائی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ وہ کس قدر عجیب اور ہولناک منظر ہوگا کہ اس دنیا کا ایک مضبوط پہاڑ اللہ تعالیٰ کے نور کی ذرا سی تجلی نہ برداشت کر سکا، اور ریزہ ریزہ ہو کر بھربھری ریت بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے، چنانچہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور ہوش میں آئے تو اپنے سوال پر شرمندہ ہوئے اور اللہ سے توبہ کی۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے تمہیں تمام لوگوں پر امتیاز بخشا ہے، تو جو کچھ میں نے عطا کیا ہے اس کو تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے میں تمام لوگوں سے زیادہ فضیلت بخشی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تختیوں پر لکھی تورات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 145 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر قسم کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تم ان کو قوت کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکامات پر عمل کریں، ان قریب میں تم لوگوں کو ان فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دنوں میں تورات کے اندر لکھے ہوئے اللہ کے احکامات حفظ کر لیے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کا انتظار کر رہی تھی، اس دوران وہ آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 85 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں وہ ایک شخص کی پیروی کرتے ہوئے گمراہ ہو گئے، اور ان کی گمراہی کا سبب بننے والا شخص سامری تھا۔ اللہ سے ملاقات کی مدت پوری کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے واعظ و نصیحت سے بھری ہوئی تختیاں اٹھا لیں۔ ان میں سے اللہ کے احکامات بھی تھے اور بنی اسرائیل کے لیے شریعت بھی، اسی کو تورات کہا جاتا ہے۔ ان کو اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف چل آئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 86 میں فرماتے ہیں، بس موسیٰ نہایت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے۔ جب موسیٰ علیہ السلام 30 دن گزر جانے کے بعد بھی اپنی قوم کی طرف نہ لوٹے تو وہ لوگ غمگین رہنے لگے۔ اس وقت ہارون علیہ السلام نے فرمایا،
اے میری قوم، جب تم نے مصر چھوڑا تھا تب تمہارے پاس قبطیوں کا سونا اور کچھ مال موجود تھا۔ اب ہم ان چیزوں کو واپس تو کر نہیں سکتے، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں تمہاری ملکیت میں رہیں۔ چنانچہ ایک گڑھا کھودو، اس میں یہ چیزیں ڈالو اور اسے آگ لگا دو۔ اس وقت ان کے درمیان سامری موجود